الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله مولانا العظیم۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا؟ صحیح بخاری میں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ ان آیات کے تحت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی وہ احادیث ذکر کی ہیں جو ان آیات کے نازل ہونے کا سبب بنی، لیکن ان کو بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، زبان ان کو بیان نہیں کر پاتی کہ یہ آیات کس وجہ سے نازل ہوئی۔ بہت سارے مفسرین نے یہاں سکوت اختیار کیا، میرا اپنا حوصلہ یہی ہے کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے، صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ان آیات کے نازل ہونے کے دو سبب بنے۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محترم و مکرم و مہربان اور شفیق چچا جناب ابو طالب، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے بڑھ کر خدمت کی، اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ماں کی طرف سے بھی بھائی تھے اور باپ کی طرف سے بھی بھائی تھے۔ باقی دوسرے چچے جو تائے تھے وہ والد کی طرف سے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے تائے تھے، ماں کی طرف سے نہیں تھے۔ اور آپ حضرات کو پتہ، ابو طالب عبد المطلب 8 سال کی عمر میں دنیا سے، بعض نے 9 سال لکھا ہے، لیکن راجح جو روایت ہے وہ زیادہ 8 سال والی ہی ہے کہ ابو طالب عبد المطلب جو ہیں حضور کے دادا محترم، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور وصیت کر کے گئے اپنے بیٹے ابو طالب کو کہ میرے اس پوتے کو اولاد کی طرح رکھنا ہے، اور ابو طالب نے رکھا بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ صحیح روایات ساری یہی ہیں، امام بخاری نے، امام مسلم نے تو باب قائم کیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحیح ترین احادیث میں یہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے توبہ استغفار کی۔ قرآن کریم نے ان آیات میں منع کر دیا۔ بس اس سے زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا موضوع اس سے بھی حساس ہے۔ علامہ ابن کثیر نے وہ ساری روایات ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے توبہ استغفار کی، قرآن نے منع کر دیا کہ وہ ایمان پر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پر رخصت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اپنا تو حوصلہ نہیں ہے اس بات پر، اس موضوع پر بات کرنے کا، بس اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ اس پر کیا اختیار کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے والدین کے اوپر بس سکوت اختیار کیا جائے۔ وہ مومن تھے، اللہ کو پتہ ہے، وہ مومن نہیں تھے، اللہ کو پتہ ہے، وہ ملت ابراہیمی پر فوت ہوئے، اللہ کو پتہ ہے۔ نہ ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری اور نہ یہ ہر کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔
بہرحال جو ان آیات میں مجھے اور آپ کو سبق سمجھایا گیا ہے، ہم تو اس پر آتے ہیں جو ہمارا اور آپ کا مقصد ہے۔ قرآن کریم نے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وفاداری ایسی ہو کہ جو میرا دشمن ہو تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دشمن سمجھے تو ایمان والے بھی بھائی اس کو کیا سمجھے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست سمجھے۔ اور میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے ہم بھی اس سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کفر پر مر گئے، شرک پر مر گئے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی، وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ جو کفر پر مر گئے، ایمان نہیں لائے، حالت شرک میں مر گئے، تمہیں نہ نبی کو اس بات کی اجازت ہے نہ تمہیں اجازت ہے تم ان کے لیے توبہ استغفار اور مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ان کے لیے بخشش ہے نہیں ہے، چونکہ اللہ اعلان کر چکا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے دو ٹوک بیان کر دیا، جو ایمان نہیں لایا اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا تو اب ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم ان کی مغفرت کی دعا مانگے۔ ابھی 3-4 رکوع پیچھے یہ بات گزری ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ہدایت دینا نہ دینا، مغفرت کرنا نہ کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں کسی نبی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آج مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ لازم ہے، بھائی ذرا میری بات سمجھو، میرے اور آپ پر بھی لازم ہے ہم کسی غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا نہیں کریں گے، کسی غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا نہیں کریں گے۔ اور جو بخشش کی دعا کر رہا ہے اور اس کو پورے مسئلے کا بھی پتہ ہے، وہ ان آیات کا منکر ہے۔ ایک ہے مسئلے کا پتہ نہ ہونا، ایک ہے مسئلے کا پتہ نہ ہونا، ایک ہے مسئلے کا پتہ نہ ہونا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کی ان آیات کا پورے حکم کا پتہ ہو، پھر بھی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، پھر بھی قادیانی کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے محلے کا یہ بدبخت پرانی بات ہے، اور میں نے اس کی تصدیق کی، پھر جو اصل بندے ساتھ گئے میں نے پھر ان سے بھی تصدیق کی کہ تم وہاں گئے تھے کہ نہیں، انہوں نے مانا جی ہم وہاں گئے تھے۔ یہ سنی سنائی بات نہیں۔ اب جو قادیانی مرے اور ڈسکا کے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور ربوہ تدفین کے لیے جائیں، ربوہ کس کے لیے جائیں؟ تدفین کے لیے جائیں، اور قبر میں اتاریں اور سارے معاملات نماز جنازہ میں شریک ہوں، اگر ان کو ان آیات کا پتہ ہے، اگر ان کو ان آیات کا پتہ ہے، وہ پھر بھی کافر کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز جنازہ بھائی کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ ہے ہی اصل میں مغفرت کی دعا ہے، تو بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کفر کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا، ہمارے پنجاب کے سابق ایک وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے والد قادیانی تھے اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ جب ان کے والد کی نماز جنازہ ہوئی، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، ایک طرف کھڑے رہے۔ صحافیوں نے پوچھا آپ کے والد کی نماز جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ میرے والد قادیانی ہیں، کافر ہیں، کافر کے لیے میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا، ٹھیک ہے میرے والد ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے کیا؟
ایمان۔ انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، بیٹا ہو کر وزیر اعلیٰ بھی تھے، ایک طرف کھڑے رہے، صحافیوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا جی جناب کافر ہے، میرا باپ قادیانی ہے، میرا باپ قادیانی ہے، میں ان کی نماز جنازہ اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر نہیں سکتا۔ یا ہمارے ایک دوست ہیں، اب تو ان کا کہنے لگے وہ ان کے بھی قادیانیوں سے تعلقات ہیں، لیکن وہ لان تان ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، ان کے سامنے ان سے بحثتے بھی ہیں، ان کے پڑوس میں بھی ہیں۔ مجھے کہنے لگے، میرے علم میں ہے، جب کہنے لگے جی ان کے والد فوت ہو گئے تو مجھے بڑا مجبور کیا کہ ربوہ دفن کے لیے جاؤ۔ میں نے کہا موقع غنیمت ہے۔ کہنے لگا میں ابھی ساتھ چلا گیا، چونکہ میرا پڑوس بھی ہے، خاندانی تعلقات بھی ہیں، اور پھر مجھے دوسرے دوستوں نے بھی بتایا کہ وہاں جا کے واقعی اس طرح ہوا۔ اب وہ چلے گئے ربوہ دفن کرنے، جب قبرستان میں جانے لگے انہوں کہنے لگے جی جناب تسی اس بھی نال ہاتھ پاؤ۔ انہوں نے کہا میں جہنم چ سٹ دے کے ہاتھ پواں، جہنم میں خود پھینکو اس کو۔ وہاں مسئلہ بن گیا، کہنے لگا جی آپ ہمارے پڑوسی ہیں فلاں۔ کہ میں پڑوسی ہوں، میں تو تماشا دیکھنے آیا ہوں کہ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں بالکل شرم اور احساس نہیں ہے، بالکل شرم اور احساس نہیں ہے۔ قادیانیوں سے اسی طرح تعلقات رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی صحن میں ایک صاحب جو تھے، میں نے اس موضوع پر جمعہ پڑھایا، کہنے لگے جی مفتی صاحب مجھے پتا تھا کہ ان کے قادیانیوں کے یہاں، ان کو بھی پتا تھا کہ مفتی صاحب کے علم میں میں ان کو اس راہ راست پر لانے کے لیے لے جاتا ہوں، میں اس لیے لے کے جاتا ہوں، میں اس لیے جاتا ہوں۔ لمبی تقریر کی، جب ساری تقریر کی نا، میں نے کہا یار التحیات للہ کا ترجمہ کرنا۔ اب وہ آئے نا، میں نے کہا چلو سبحانک اللہم و بحمدک کا کر دو، وہ بھی نہ آئے۔ میں نے کہا تم قادیانیوں کو ہدایت پر لاؤ گے جن کو خود سبحانک اللہ تحیات کا ترجمہ نہیں آتا، تمہارا تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو میری ایک بات سمجھو، یہی بات میں نے اب کرسمس پر کی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے مذہبی، دینی، دلی عقیدت کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے نا تو پھر خلط مبحث، بحث کو گڑبڑ کرنا، دوسری طرف سے بحث کو الجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں اسلام تو اخلاق کا دین ہے، اسلام نے تو کہا جانوروں کے ساتھ بھی مہربانی کرو، یہ کیا؟ یہ بحث کو گڑبڑ کرنا ہے۔ دیکھو بھائی میری بات سمجھو، ایک ہیں دنیاوی معاملات، ایک ہے کیا؟ ایک ہے ہمارے دینی معاملات۔ دینی معاملات کسی بھی غیر مسلم، قادیانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی کے ساتھ ہمیں قلبی عقیدت، دینی مودت، دینی رشتہ ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ رکھ نہیں سکتے۔ ہمیں ہمارا دین اور قرآن کریم ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس کی اجازت دے رہا قرآن کریم نے 5ویں پارے کے آخر میں 2 ٹوک کہہ دیا ہے، نہ کافر تمہارے ولی بن سکتے ہیں، نہ تم کافروں کے ولی بن سکتے ہو۔ اسلام نے اتنا سخت حکم دیا کہ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مومن ہے، جب کافر باپ مرے گا تو مومن بیٹے کو وراثت ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، سورہ ممتحنہ آ گئی، پورے قرآن کریم کی سورت ہے، آپ پوری سورت پڑھ کے دیکھیے۔ سورہ ممتحنہ نے کیا کیا؟ سورہ ممتحنہ نے آ کر اعلان کر دیا کہ جو تمہاری بیویاں مکہ میں رہ گئی وہ شرک پر ہیں، وہ تمہاری بیویاں نہیں رہی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ کل عدم ہو گئی، وہ کل عدم ہو گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر کی ایک بیوی جو بڑی بیٹی حضرت اسماء کی والدہ ہیں، وہ نہیں آئیں تو صدیق اکبر نے کہا میری وہ بیوی نہیں ہے، وہ مشرکہ ہے، ایمان نہیں لائی اور میرے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اچھا، اب رہ گئے ہمارے دنیاوی معاملات۔ اسلام عام کافروں کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم ان کے ساتھ اخلاق سے، مروت سے، رکھ رکھو سے پیش آئیں گے۔ عام کافروں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ جو اپنے آپ کو الگ ملت کہتے ہیں، مسلمانوں کو الگ ملت کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں تو بھائی ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ تمام دنیاوی اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کو جہاں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی دیں گے، ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ہمیں ہمارا دین نے یہ کہا ہے کہ ان کافروں کے ساتھ کیا کرو؟ دنیاوی معاملات میں
حسن سلوک کرو، مذہبی اور دینی معاملات میں نہیں، وہ ہمارے اور تمہارے بالکل الگ الگ ہے، وہ ہمارے اور تمہارے بالکل الگ الگ ہیں۔ دنیاوی معاملات میں اگر ہمارے ساتھ کوئی سکھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ یہودی رہتا ہے، کوئی بھی غیر مسلم رہتا ہے، ہم ان کے ساتھ دنیاوی طور پر رکھ رکھو کے ساتھ چلیں گے، نرمی کے ساتھ چلیں گے، اخلاق کے ساتھ چلیں گے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ ہاں، وہ کافر جو اپنے کفر کو اسلام کے لبادے میں پیش کرتے ہیں جیسے قادیانی، ان کے ساتھ کسی طرح کے رکھ رکھو کی دنیاوی بھی اجازت نہیں ہے، چونکہ اس سے عام مسلمانوں کی غلط فہمی پیدا ہوگی کہ یہ بھی ہماری طرح ہی کے مسلمان ہیں۔ جو کافر اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے کفر کو اسلام کے لبادے میں پیش کرے، اس کے ساتھ دنیاوی رکھ رکھو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے دو ٹوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو منع کر دیا۔ ہاں، کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ بھائی، ہم مسلمان کس ملت پر ہیں؟ ہم ملت ابراہیمی اور ملت مصطفی پر ہیں۔ بڑی مرتبہ یہ مضمون آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کی ساری شریعت جو ہے وہ کس کے دین میں آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ملت محمدی پر ہیں، چونکہ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی ایک ہی ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کافر کے لیے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں ہے لَأَسْتَغْفِرَنَّكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ بھائی یہ دعائیں ہیں کہ نہیں؟ کس کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا کہ ان کے والد کیا تھے؟ کافر تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کا 3-4 جگہ ذکر کر کے خود اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بخشش کی دعا مانگنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ وعدہ کر لیا تھا، اور جب تک ان کے والد زندہ تھے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ جب تک کوئی کافر زندہ ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا اصل میں ہدایت کی دعا ہے۔ بھائی جب تک کوئی کافر زندہ ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا اصل میں کس چیز کی دعا ہے؟ وہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی کی۔ ہم سارے کافروں کے لیے بھائی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہم قادیانی ہر گمراہ شخص کے لیے، ہر بے دین کے لیے جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں جو تھیں یہ اپنے والدین کے لیے ہدایت کی دعائیں تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد فوت ہو گئے یا جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرے والد جو ہیں وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، وہ کفر ہی پر رہیں گے اور پھر کفر ہی پر ان کا انتقال ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک کہہ دیا کہ میں اپنے مشرک والدین سے کیا ہوں؟ بالکل بری ہوں۔ اس لیے اس کو ہیلا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی، لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ہاں زیبا نہیں دیتا نبی کو۔ بھائی کس کو؟ تو وہ مسلمان، وہ ہمارے لوگ جو جا کے ان حرکتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہبی مور کا وزیر اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ، وہ بھی نالاحقی کر گیا، اگرچہ بعد میں اس نے معذرت کر لی۔ بھی جب بعد میں تم معافی مانگتے ہو تو پہلے یہ حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ پہلے یہ حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ تم دین پڑھے ہوئے، تمہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، تمہیں پہلے ہی اس دائرے میں رہنا چاہیے۔ ما کان للنبی، نہیں ہے مناسب، نہیں ہے شایان شان، نہیں زیبا دیتا نبی کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، اس صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخی اور جہنمی ہیں۔ باقی رہا ابراہیم علیہ السلام کا،
اس کی اور بھی وجہ ہے، میں نے 2 وجہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، مفسرین نے اور بھی وجہ لکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے توبہ استغفار کی، یا تو ان کی زندگی میں کی، اور کسی کافر کی زندگی میں اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا اصل میں بھائی کیا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا یا ان کے والدین فوت ہو گئے، پھر ابراہیم علیہ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا ابراہیم کا بخشش مانگنا لأبیہ اپنے والد کے لیے الا عن موعدہ مگر ایک وعدہ کی وجہ سے وعدہا ایاہ جو وعدہ ابراہیم ان سے کر چکے تھے۔ وہ وعدہ کہاں ہے؟ وہ سورہ مریم میں ہے۔ سورہ مریم کے 3 رکوع میں قرآن نے اس وعدے کا بھی ذکر کیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، یہ جملہ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کا۔ جب واضح ہو گیا ابراہیم پر أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ تو وہ اپنے والد سے بری ہو گئے۔ ان کا میرا تمہارا کچھ لینا دینا کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے تھے اللہ کے سامنے۔ اواہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور روئے۔ بھائی میری بات سننا، ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں اللہ کے کیسے محبوب بندے ہیں۔ میں کسی نبی کو اس مقام پر نہیں جانتا، جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم ایسی صفات بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اعزاز کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اب دیکھیں یہاں کیا فرمایا، ان ابراہیم لأواہ، ابراہیم جو تھے وہ اپنے اللہ کے سامنے بہت رونے والے تھے، بہت گڑ گڑانے والے تھے، حلیم اور بہت بردبار بھی تھے، بہت تحمل والے بھی تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور نہیں اللہ تعالی لیضل قوما پٹری سے اتارتے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم ان کو سیدھی راہ دکھانے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون جب تک واضح نہ کر دے کہ انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے۔ یہ کلیہ ہے، ذرا اس کو سمجھیے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ جب بھی کسی قوم کو سیدھی راہ سے ہٹا دیتے ہیں، بھائی جب بھی کسی قوم کو سیدھی راہ سے ہٹاتے ہیں، جب اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سیدھی راہ سے، سیدھے راستے سے نہیں ہٹاتے جب تک ان پر بالکل واضح نہ کر دے اپنے بندے رسول، اپنے نمائندوں کے ذریعے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے نہیں بچنا، کون سی چیز کفر ہے، کون سی چیز شرک ہے، جب تک 2 ٹوک واضح نہ کر دیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو اپنی بارگاہ سے نکالتے نہیں ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ جو شخص بھی گمراہ ہوتا ہے، ایسا نہیں وہ پہلے دین پر تھا، دین سے پلٹ گیا، پہلے سیدھی راہ پر تھا، سیدھی راہ سے اتر گیا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ چل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ضمیر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے اس پر صورتحال کیا کر دیتے ہیں؟ واضح کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں وہ کل قیامت والے دن یہ کہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ قرآن نے فرمایا یبین لہم ما یتقون۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ساری حضور کی برادری اور خاندان اور اہل جو جتنے بھی قریشی تھے ملت ابراہیمی پر چلے آ رہے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حج کرتے تھے اور بھی بڑی نیکیاں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بن کر آئے، جب تک ان پر حضور کا حق ہونا واضح نہ ہو گیا اللہ نے ان کو بدر میں جا کے مروایا نہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ بھائی نہیں سمجھ پا رہے میری بات؟ ابو جہل نے نجی مجلسوں میں نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ مکہ کے سردار نجی مجلسوں میں کہتے تھے کہ نہیں کہ اللہ قرآن کا جادو ان کا سر چڑھ کے بولتا تھا، قرآن سنتے تھے، مانتے تھے یہ سچی کتاب ہے۔ اپنی چدراہٹ کے خطرے کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب میں کیا نام لوں؟
پاکستان کے ایک سابقہ بدبخت صدر ہے جنرل مشرف، اب بھی دبئی میں پڑا ہے، اور چند لوگوں کو وہ بیماری لگتی ہے دنیا میں جو اس کو لگی ہے، اور اس وقت وہ فرعون کی طرح تماشائی عبرت ہے۔ فرعون کی طرح کیا ہے؟ تماشائی عبرت ہے، اور اس کا علاج صرف امریکہ کے ایک ہسپتال میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ 4 سال سے ویزا نہیں دے رہا، حالانکہ امریکہ کے صف اول کا اتحادی تھا کہ نہیں، اس کو ویزا نہیں مل رہا، ذلیل ہو رہا ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے صحافی نے لکھا کہ جو بھی مشرف سے ملنے جاتا ہے وہ اسے یہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ بھائی سن رہے ہو میری بات؟ میرے لیے کیا کرو؟ دعا کی فرمائش کرنا، سارا کچھ سمجھ تو دے رہا ہے نا اس کو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ نہیں سمجھ آ رہا، چلو امیہ بن خلف جب بدر میں آیا، ابی بن خلف جب بدر میں آیا، امیہ کا بھائی، اور اس نے بوری زہر آلودہ تلوار اور غسل نہیں کیا 1 سال، چونکہ اس کا بھائی قتل ہوا تھا، اور قسم کھائی تھی میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دوں اس وقت تک غسل نہیں کروں گا۔ یہ احد میں ایک موز اور بھینسے کی طرح شور مچاتا پھر رہا تھا محمد کی در۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بچا، چونکہ اللہ کے نبی کسی پر تلوار نہیں اٹھاتے، چونکہ حدیث میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو نبی پر تلوار اٹھائے یا جس پر نبی تلوار اٹھائے۔ جب حد ہو گئی نا، بار بار حضور پر حملہ آور ہو رہا ہے، اللہ کے نبی چھپاتے تھے اپنے آپ کو، تاکہ جب دیکھ لیا کہ اب اللہ کے نبی نے پھر ایک ساتھی سے تلوار لی، پھر اس کا مقابلہ کیا، اور پھر بھی صرف جب اس نے وار کیا اللہ کے نبی نے اس کے وار کو روکا، اور جوابی اس کو ایک تلوار کا وار کیا، اس کی گردن پر ہلکا سا زخم لگا، ڈبل لوہے کی زیرہ پہننے کی، اور یہ اس کے بعد اتنا بدکا کہ ایک پاگل بھینسے کی طرح میدان احد میں چیختا تھا، اور مدینہ تک چیختا، مکہ تک چیختا گیا۔ اس کو دوسرے جو سردار تھے وہ آر دلاتے تھے، تو اتنا چیخ رہا ہے، ہلکا سا زخم ہے۔ یہ جملہ جو میں نے سنا تھا، یہ آگے سے پتا کیا کہتے تمہیں نہیں پتا یہ محمد کی مار ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کس کی مار ہے۔ اب بدبخت سمجھتے تو تھے کہ یہ تلوار مجھے کس کے ہاتھ سے لگی ہے، پتا تو سارا تھا۔ یہی بات قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ جب کسی کو راندہ درگاہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی بارگاہ سے نکالتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کی غلطی واضح نہ کریں، یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے۔ جو بندہ جتنا مرضی حرام کھا رہا، رشوت لے رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو سمجھ نہ ہو کہ یہ رشوت ہے، اندر سے ضمیر اس کو کہتا ہے یہ حرام کھا رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ قرآن نے اسی اصول کو بیان کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک ان پر صورتحال کو واضح نہ کر دیں کہ انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ یحیی، زندگیاں بھی وہی دیتا ہے، یمیت، اور زندگیاں لیتا بھی وہی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست اور ولی تمہارا نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ تمہارے اصل حمایتی سرپرست، ولی اور نصیر بھائی کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔